سعودی عربیہ کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے اب ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ان کو اصل خطرہ اپنے گھر کے اندر ہے۔ سعودی عربیہ کو کسی بھی محاذ پہ بلیک میل کرنے کے لیے اس مدعے کو دوبارہ اکٹھا کر لیں گی۔ کتنے لوگوں کو قید کریں گے، کتنوں کو سزائیں دیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی سعودی بادشاہ السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ سعودی عربیہ کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے اب ہر طرف خطرہ ہی خطرہ ہے۔ جمال خشوگی کے بے معنی اور بے دردانہ قتل سے جو پوری دنیا میں گرد اڑی تھی، اس وقت تو MBS نے اس کے اوپر بند باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیونس ایئرس میں G20 سربراہی کے اجلاس میں بھی گئے تھے اور کئی دیگر ملکوں کے قومی رہنماؤں کو خصوصی طور پر تصویروں کے لیے اپنے شانہ بشانہ کھڑا کیا تھا۔ جب سے صرف خاص شہزادوں کو ہٹایا گیا اور گرفتار کیا گیا ہے، MBS اب عالمی سطح پہ زیادہ متحرک ہے تاکہ زیادہ زیادہ عالمی حمایت اکٹھی کر کے اندرونی محاذ پہ اپنے آپ کو طاقتور ثابت کیا جا سکے۔ لیکن ان کی طاقت کو اصل خطرہ نہ باہر سے ہے نہ سعودی عوام سے، ان کو اصل خطرہ اپنے گھر کے اندر ہے۔ سعودی عوام کی بات نہیں ہے جس سے ان کو ڈرنا چاہیے۔ MBS خود بھی نوجوان ہے اور نوجوان سعودیوں میں کافی مشہور بھی ہیں۔ دوسرا، سعودی عرب کی آبادی کا خاصا بڑا حصہ ایک یوتھ کے اوپر مشتمل ہے۔ ان کی مقبولیت کی بنیادی وجہ مذہبی کنٹرول کو کم کرنا، خواتین کو گاڑی چلانے کی اجازت دینا، فلم اب آپ دیکھنے جا سکتے ہیں، وہاں پہ خواتین باہر آزادی سے شاپنگ کر سکتی ہیں۔ بہت سے سعودی نوجوان تو یہ ماننے کو تیار نہیں کہ خشوگی کا قتل کا ذمہ دار MBS ہے۔ ان کو MBS ایک مسیحا کے طور پہ نظر آتا ہے، اور آپ اگر کل سعودی عرب میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں تو ہو سکتا ہے MBS ابھی بھی اس پوزیشن میں ہو کہ مقابلے میں سارے حریفوں کو چاروں شانے چت کر دے۔ لیکن محمد بن سلمان کی اصل پریشانی ان کا اپنا کنبہ ہے، جو بخوبی جانتے ہیں کہ MBS نے استنبول میں سعودی کونسل خانے میں سعودی صحافی جمال خشوگی کے قتل کا حکم دیا تھا، اور شاہی خاندان نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ اس جرم سے دنیا میں مملکت کا مقام خراب ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عالمی طاقتیں کبھی بھی سعودی عربیہ کو کسی بھی محاذ پہ بلیک میل کرنے کے لیے اس مدعے کو دوبارہ اکٹھا کر لیں گی۔ انہیں تو یہ بھی احساس ہے کہ MBS کی خارجہ پالیسی یمن کی فضول سے لے کے قطر کی ناکہ بندی تک بلا روک ٹوک سعودی عربیہ کے لیے تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ مزید یہ کہ ان کی معاشی پالیسی اب زیادہ بہتر نہیں رہی ہے۔ ابھی تک اس کے خاطر خواہ نتائج بھی نہیں آ سکے۔ بہت سارے مشہور سعودیز کے پاس MBS سے نفرت کرنے کی ذاتی وجوہات ہیں۔ ان کی طاقت میں اضافہ اب سب کو چبھ رہا ہے، اس لیے MBS بھی اپنے تمام مخالفوں سے آہنی ہاتھوں سے نبرد آزما ہے، جس میں وہ اغوا بھی کروا رہے ہیں، انہیں جیلوں میں بھی ڈال رہے ہیں، تشدد کا بھی نشانہ بنا رہے ہیں، کیسوں سے اربوں ڈالر کا بھتہ بھی لے رہے ہیں، لیکن یہ لمبے عرصے کے لیے کوئی سود مند نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو قید کریں گے، کتنوں کو سزائیں دیں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی سعودی بادشاہ اپنی خاندان کے ہاتھوں قتل ہوتے رہے ہیں۔ وہ یہ تلوار MBS پر بھی اب لٹکتی رہے گی۔ سعودی عربیہ میں ابھی بھی مطلق العنان بادشاہت ہے، اور جب تک MBS اپنے بوڑھے والد شاہ سلمان کی حمایت ان کو ہے، تب تک تو وہ نظریاتی لحاظ سے طاقت تو رکھتے ہیں، لیکن بادشاہ بننے کے لیے MBS کو عملی طور پہ کم از کم شاہی خاندان کی دل سے حمایت درکار ہے، جو کہ اب ممکن نہیں ہے۔ دراصل شاہی خاندان سعودی ریاست کو ایک خاندانی کاروبار کے طور پہ دیکھتا ہے، جس میں ان سب کا اپنا اپنا حصہ ہے، اور MBS کے پاور میں رہنے سے یہ حصہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اور اب شاہی خاندان کے لیے بھی سروائیول کی جنگ بنتی جا رہی ہے۔ اب اگر صرف شاہی خاندان کو دیکھیں تو ایک اندازے کے مطابق 15,000 اراکین ہیں، جن میں بہت سے بادشاہ کے بانی شاہ عبدالعزیز بن سعود کی براہ راست اولاد ہیں۔ جب شاہ عبدالعزیز 1953 میں فوت ہوئے تو اس وقت ان کے 36 بیٹے اور سینکڑوں پوتے تھے۔ ان سارے شہزادوں، ان کی شریک حیات، ان کے بچے، ان کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو خاندانی کاروبار کی مدد سے سہارا دیا جاتا ہے۔ لیکن صرف چند سو افراد ایسے ہیں جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں۔ تاہم ان کا ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اب تک وہ MBS کو ایک ایسے ملبے کی حیثیت سے دیکھنے میں متفق ہیں جو ان کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ ایسے حالات سعودی عربیہ میں پہلی بار تو نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی ایک بادشاہ کو 1964 میں زبردستی ہٹا دیا گیا تھا، ایک اور بادشاہ کو 1975 میں اس کے اپنے بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اب بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ اگر MBS کو ہٹانا ہے تو بادشاہ کو ہٹا دیا جائے گا۔ ویسے بھی بادشاہ تو بیمار ہے اور اس قابل رہا ہی نہیں کہ مملکت کے نظام کو چلا سکے۔ بہرحال بادشاہ پہلے ہی 2 دیگر ولی عہدوں کو
मुकर्रर और फिर बर्खास्त भी कर चुका है, पर ये कितना सूदमंद साबित होता है ये देखना है। दूसरी जानिब शाही ख़ानदान के पास भी पत्ते पूरे हैं और वो किसी वक्त भी अब खेलेंगे। मसलन एलिजेंस कमेटी ख़ानदान में चलने वाली एक तंजीम है जो 2006 में बनाई गई थी, जो जानशीनी के मामलात पर फैसले करती है। इस कमेटी के पास इख्तियार है कि बीमारी के सबब शाह सलमान को नाअहल करार दे सकती है, वली अहद को बर्खास्त कर सकती है, किसी और को जानशीन मुकर्रर कर सकती है, यानी ये भी किसी शहजादे को अहल दे के करार दे के अभी बादशाह बना सकती है। पर मैं आपको बता दूँ, इस साले को इस्तेमाल करने की उम्मीद करने वाले तमाम प्लॉटर्स अपनी जान को ख़तरे में इस वक्त डाल रहे होंगे, क्योंकि MBS एक बहुत बेरहम इंसान है जो इंतज़ार नहीं करता, पहले ही हमला कर देता है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक ये भी मुमकिन है कि अगर MBS ये नतीजा अखज़ करता है कि वो फैसला कुन अंदाज में शाही ख़ानदान की हिमायत से महरूम हो गया है, तो उसके पास खेलने का आखिरी कार्ड है, और वो कार्ड क्या है? ईरान के साथ। अभी तो इनकी तरजीह है कि वो अमेरिका और इसराइल को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें, पर यह मुमकिनात में से है कि वो सऊदी अरेबिया को एक तरफा यूनिलैटरली ईरान के साथ के अंदर धकेल सकते हैं, क्योंकि जब लड़ी जा रही होगी तो घर घर में उनकी हिमायत के लिए कोई भी MBS पे हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकेगा। और लिहाजा अगर फेयर होकर देखा जाए तो MBS इतना भी कमज़ोर नहीं, और इसके इक़्तिदार में रहने के अभी इम्कानात हैं, शायद सऊदी अरेबिया की आखिरी बर्बादी तक, जिस पर वो हुक्मरानी कर रहे हैं। आगे क्या होता है ये आपको बताऊँगा, बट किसी और वीडियो में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।